ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت خباب صحابی رسول تھے۔ وہ بکتے بکاتے مکہ میں آئے۔ وہاں ایک بدبخت کرشیہ عورت ام انمار نے انہیں خرید لیا۔ اس نے آپ پر بہت ظلم کیے۔ آپ کے سر کو گرم لوہے سے داغا کرتی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ خباب کی مدد کر۔ تو رسول اللہ کی دعا سے پھر ایسا کچھ ہوا، آؤ دیکھتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ ام انمار ایک بدبخت عورت نے حضرت خباب پر بہت زیادہ ظلم ستم کیا۔ حضرت خباب بن ارت آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ آپ کو غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ سن 37 ہجری میں فوت ہوئے۔ مکہ آنے کے بعد حضرت خباب نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا اور تلواریں بنا بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس طرح ان کو کافی آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی زمانے میں ان کے کانوں میں توحید کی آواز پڑی۔ اس وقت صرف 5 مقدس ہستیوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس وقت مشرکین مکہ کو اسلام کا نام سننا بھی گوارا نہ تھا اور بڑے سے بڑا آدمی بھی اسلام قبول کرنے سے ڈرتا تھا۔ حضرت خباب ایک مجبور بے بس غلام تھے اور نہایت پاکیزہ دل رکھتے تھے۔ انہوں نے جب توحید کا پیغام سنا تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور سابقون الاولون میں 6 نمبر پر شمار ہوئے۔ حضرت خباب کو تمام مشکلات و مصائب کا علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کو خفیہ نہ رکھا۔ یوں ہی انہوں نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا، آپ کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ کفار نے حضرت خباب پر بہت ظلم کیے اور انہیں بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ کفار ان کے کپڑے اتروا کر دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور سینے پر پتھر کی بھاری سل رکھ دیتے۔ کبھی انگاروں پر لٹا کر ایک بھاری آدمی ان کے سینے پر بیٹھ جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ آپ کے زخموں سے خون اور پیپ رس رس کر آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتے، لیکن آپ نے بڑے صبر و استقلال سے کام لیا۔ ایک دن حضرت خباب فریاد لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس وقت رسول اللہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت خباب نے عرض کی کہ آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ زمانے میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ ڈالا گیا، سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے کچھ نہ چھوڑا گیا۔ ایسی سختیوں میں بھی ان کا دین پر اعتماد متزلزل نہ ہوا۔ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی دین نہ چھوڑا۔ اللہ اس دین کو ضرور کامیاب کرے گا اور تم دیکھ لو گے کہ ایک اکیلا سوار صنعا یمن سے حضرموت تک جائے گا اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا۔ آپ کی باتیں سن کر حضرت خباب کا حوصلہ بلند ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت خباب کی مالکن ام انمار ایک پتھر دل عورت تھی۔ وہ حضرت خباب کو کبھی لوہے کا لباس پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتی اور کبھی تپتے ہوئے لوہے سے آپ کا سر داغا کرتی۔ جب رسول اللہ ام انمار کے ظلم و ستم کی باتیں سنتے تو نہایت غمگین ہو جاتے۔ اس بدبخت عورت کو جب پتہ چلتا کہ حضور کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے تو اور زیادہ ظلم کرتی۔ جب اس عورت کے ظلموں کی کوئی حد نہ رہی، وہ ایک دن حضرت خباب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ حضور نے دعا فرمائی، الہی خباب کی مدد کر۔ رسول اللہ کی دعا کے بعد ام انمار کے سر میں ایسا درد شروع ہو گیا جو کسی طریقے سے کم ہونے میں نہیں آتا تھا اور وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔
لوگوں نے بتایا کہ جب تک گرم لوہے سے تمہارا سر نہیں داغا جائے گا اس درد میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انمار درد سے تڑپتی رہی۔ اس نے حضرت خباب کو ہی یہ کام سونپا کہ گرم لوہے سے اس کا سر داغا کرے، یعنی حضرت خباب کی ہی ڈیوٹی لگا دی اس نے کہ میرا سر لوہے سے داغا کرو۔ جو گرم لوہا حضرت خباب پر استعمال ہوتا تھا وہی اس بدبخت عورت پر استعمال ہوا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت خباب بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ حضرت خباب نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آخری عمر میں حضرت خباب نے کوفہ میں رہائش اختیار کی۔ وہیں سن 37 ہجری میں شدید بیمار ہوئے، پیٹ کی کوئی تکلیف تھی، علاج کی غرض سے پیٹ کو 7 جگہ سے داغا گیا۔ انہیں بہت تکلیف ہوئی تو فرمایا اگر حضور نے موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے پاس کفن لایا گیا تو روتے ہوئے بڑی حسرت سے فرمایا یہ تو پورا کفن ہے، افسوس کہ حمزہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے سارے بدن کو ڈھانپ نہیں سکتی تھی۔ پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر ہم نے ان کے پاؤں کو ازخر گھاس ان کے پاؤں کے اوپر ڈال کر کفن کو پورا کیا۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ مجھے کوفہ والوں کی طرح شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر شہر سے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ وصیت کے مطابق آپ کو شہر سے باہر دفن کر دیا گیا۔